بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے؟ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کا عمل ہے؟ بیوی سے ہم بستر کتنے دن بعد کرنی چاہیے؟ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق یہ ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ دورانیہ مباشرت، اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ نہ زیادہ کھایا کریں۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو میں ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جائیں، یعنی نیند پوری کر کے کیا کریں۔ بقول حکیم راجی، کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سے لاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمی کو مردہ بناتا ہے۔ ہر مرد عورت میں شہوت جنسی نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جب مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دیں تاکہ وہ اپنے جسم کو صاف کر لے، منہ سے ہاتھ دور کر لے اور خود کو آمادہ کر لے۔ بیوی کو اطلاع سے عورت پر بھی شک مباشرت مزید ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جمع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو بلاوجہ پیشاب نہ کریں، ورنہ اس میں شہوت کی انتہا ختم ہو جائے گی۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مقام میں کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسے حالات میں لذت مباشرت حاصل نہیں ہوتی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پیشاب زور سے معلوم ہوتے وقت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقرر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اس سے بھی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جہاں سے بے رخی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک شرعی حیثیت یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبعی حیثیت یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کی گئی کہ کتنی بار اور کتنے وقت سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسئلے میں تعداد متعین کرے۔ لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن علاس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی کر، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اور نہ ہو تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کی حسب ضرورت خاوند پر ہم بستری واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اسے ایسا کرنا معذرت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو حاکم پر لازم ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل کرے۔ شرعیت میں مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش کے مطابق اتنی ہی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔
تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا جسم ساتھ دے سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اس وقت کے ہیں جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر کسی اور ضروری کام وغیرہ کی بنا پر غائب ہے تو ایسے حالات میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کی کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد کی سبیل میں نکلا ہوا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہو، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ اس زمانے میں بھی یہی مدت مقرر تھی کہ 4 مہینے تک دور رہے، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لذت حاصل ہو۔ حقیقی لذت حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبعی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن میں سپرم بنتے ہیں اور 7 دن بعد حلال ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شہوت کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ کثرت جمع کرنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں دوبارہ ویسی نہیں بنتی۔ اعتدال سے 3 سے 7 دن بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ قدرتی اور حقیقی لذت حاصل ہوتی ہے اور تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔